اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفقر فخری۔ آج ہمارا موضوع ہے جی بھیک مانگنا۔ اسلام میں بھیک مانگنے والے کی بہت مذمت ہوئی ہے۔ پہلے میں دو حدیثوں کا ترجمہ کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ فقر کا معنی کیا ہوتا ہے اور فقیر کو کیا کرنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، غربت اور فقر اور تنگ دستی جو ہے یہ میرا فخر ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا الفقر ذلہ، یہ جو فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، یہ ذلت ہے، انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کل تو فقر کو آپ نے بہت ہی شرف بخشا اور کہا کہ یہ میرا فخر ہے، آپ کا افتخار ہے، تو آج فقر جو ہے، غربت جو ہے، تنگی جو ہے، یہ ذلت اور خواری آپ نے فرمایا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، غربت کا معنی ہوتا ہے محتاج ہونا۔ غریب، فقیر، مسکین کون ہوتا ہے؟ جو محتاج ہو، جو ضروریات زندگی میں انسان اللہ کا محتاج ہو تو یہ محتاجی اور غربت اور تنگ دستی میرا فخر ہے، اس میں مجھے فخر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ سب فقیر ہیں، اللہ صرف غنی ہے۔ تو جو انسان اللہ سے مانگے اور اللہ کا محتاج ہو تو یہ غربت اور فخر رسول خدا کا فخر ہے۔ لیکن اگر انسان ضروریات زندگی میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو یہ غربت اور محتاجی جو ہے یہ ذلت ہے۔ خدا سے مانگنا تو فخر ہے، وہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تو جب آپ نے تشریف فرمائی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ واقعاً غربت یا ہر حال میں خدا سے مانگنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا عفیف اور با حیا کو دوست رکھتا ہے لیکن بد زبان فقیر کو دشمن رکھتا ہے۔ اسی طرح مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ماننے والے کبھی سوال نہیں کریں گے چاہے وہ غربت سے مر جائیں۔ ہاں، اللہ مسبب الاسباب ہے، جب وہ باہر نکلے گا تو اس کے کپڑے یا اس کی کوئی اور شکل و صورت سے کچھ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ فقیر ہے اور وہ اس کی مدد کریں گے، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک شخص فقیر آدمی کسی امیر آدمی سے مانگنے گیا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، فقیر بیٹھ گیا۔ جب وہ آدمی نماز ختم کرتا ہے تو فوراً دعا مانگتا ہے اور اللہ سے رزق طلب کرتا ہے۔ تو فقیر نے کہا کہ جب یہ اتنا مالدار ہے، یہ خدا سے مانگ رہا ہے تو میں کیوں اس سے مانگوں؟ میں بھی خدا سے جا کے مانگوں، مجھے بھی وہ عطا کرے گا۔ جب وہ اٹھنا چاہتا تھا اور واپس جانا چاہتا تھا تو اس شخص نے کہا کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی کچھ مانگنے آیا تھا، لیکن میں نے جب یہ دیکھا ہے کہ تو بھی اسی ذات سے مانگ رہا ہے جو سب کو عطا کرنے والی ہے تو میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں۔ تو کبھی کبھی انسان کو تھوڑے تھوڑے اشاروں سے بھی عقل آ جاتی ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اگر سائل کو معلوم ہو جائے کہ یہ مانگنے کی کتنی مذمت اور سختی ہے تو وہ کبھی سوال نہیں کرتا۔ مگر افسوس آج تو اتنے بھکاری پیدا ہو گئے ہیں، بھیک مانگنے والے پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ جیب میں پیسے لے جائیں 1 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گے، چاہے تھوڑے دیں یا زیادہ دیں۔ یہ پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، ان کو دینا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اکٹھا کرتے رہو، یا دیکھو کوئی ایسی ٹرسٹ ہے یا ایسی انجمن ہے جو فلاح و بہبود اور غریبوں کی مدد کرتی ہے تو وہاں پیسہ دے دیا کریں، اس لیے کہ وہاں بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کچھ اپنے حالات کو بیان کرنا اس نے شروع کیا۔ ابھی وہ بیان کر رہا تھا تو آپ نے فوراً اپنی کنیز کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ وہاں جو ایک تھیلی ہے اس کے اندر 400 درہم ہے وہ لے آؤ۔ وہ تھیلی لے آئی کنیز اور امام نے اس شخص کو دی، تو اس شخص نے کہا مولا میرا حالات کہنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ میں مانگنا چاہتا تھا، ہمارے حق میں آپ دعا کریں۔ امام نے فرمایا دعا بھی ضرور کروں گا اور آپ کی جو مدد بھی کی ہے، لیکن یاد رکھ اپنے حالات یعنی غربت کے حالات یا مجبوریاں یا یہ جو حاجات ہیں یہ لوگوں کے سامنے کبھی پیش نہ کرنا، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے انسان، اور ذلیل و خوار ہونے کے علاوہ انسان کا حسب نسب ختم ہو جاتا ہے۔ بھیک مانگنے والے کی کیا عزت ہے؟ آج جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے تو تو بھکاری ہے، تو تو بھیک مانگنے والا ہے۔ تو بہت مذمت ہے جو انسان لوگوں سے مانگتا ہے، اور روایت میں ہے کہ حدیث ہے کہ جو شخص مانگتا ہے در حقیقت وہ مانگنے کے دروازے اپنے اوپر کھول دیتا ہے۔ اور ایک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان، جب ایک فقیر، جب ایک حاجت مند، جب ایک سائل ایک سوال کرتا ہے اور ایک دروازے سے بھیک مانگتا ہے تو اللہ 70 دروازہ اور کھول دیتا ہے، یعنی جب تک وہ 70 دروازے سے بھیک نہیں مانگے گا اس کا حرص اور لالچ پورا نہیں ہوگا۔ تو پہلے بتاؤ کہ جو ایک دروازے سے مانگتا ہے بعد میں اس کو 70 دروازے سے مانگنا پڑتا ہے، تب اس کا حرص پورا ہوتا ہے۔ تو جس نے سالوں سال سوال کیا اور بھیک مانگی تو اس کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ بعض لوگ آج دیکھیں کہ فقیروں کے بینک اکاؤنٹ ہیں، بیلنس ہے ان کے اندر، لیکن اس کے باوجود دیکھیں، میں حیران ہوں، کچھ معذور ہیں، ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں، اور ان کے لوگ نوکر ہیں، وہ گھر سے آتے ہیں اور سارا دن فٹ پاتھ پر مانگتے ہیں، اور ان کا نوکر پھر آتا ہے اور ان کو واپس لے جاتا ہے، اور کچھ اس کو دیتا ہے کچھ خود رکھتا ہے۔ اور حتیٰ تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے، ہم تو اس بات سے حیران ہو گئے ہیں کہ کچھ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مانگنے والوں سے کہتے ہیں بھائی تم اتنا یہاں کیوں رہتے ہو، ادھر سے بھاگ جاؤ، تو وہ ان کو بھی کچھ پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھیک مانگنے والے شخص کا روز قیامت حساب کتاب بہت طولانی اور لمبا ہوگا۔ صاف ظاہر ہے جتنا اس نے مانگا اتنا حساب دینا ہے، جتنا زیادہ مانگے گا حساب دینا ہے۔ ایک تو کھانے پینے کا، عام نعمتوں کا تو ہر آدمی نے حساب کتاب دینا ہے، لیکن جو مانگا ہے اور پھر پوری زندگی مانگتا رہا تو صاف ظاہر ہے اس کی صف بڑی اور طولانی ہوگی اس کی لائن، اور وہ کھڑا ہی رہے گا اور حساب ہی دیتا رہے گا۔ تو اس کے علاوہ ایک انصاری مرد کو حاجت پیش آئی اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، فقیر ہوں، حاجت پیش کی۔
رسول خدا نے فرمایا آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کھانے پینے کی نہیں اور کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا جی ایک گھوڑے کی زین ہے اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گھر سے لے آؤ۔ وہ شخص گیا، گھر سے وہ دونوں چیزیں اٹھا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کو لیا اور بیٹھے ہوئے تمام اصحاب سے سوال کیا کہ کون ہے جو ان چیزوں کو خریدے گا؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ رسول خدا نے دوبارہ فرمایا کہ کون ہے جو اس سے زیادہ خریدے گا؟ تو ایک شخص نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ تو رسول خدا نے فرمایا یہ لو اور 2 درہم دو۔ 2 درہم وہ لیے اور رسول خدا نے فرمایا اے شخص ابھی 1 درہم کا گھر کا کھانا پینا اور بیوی بچوں کا انتظام کر، اور 1 درہم کا جا بازار میں اور ایک کلہاڑی خرید کے لے آ۔ وہ شخص گیا، اس نے لوہے کی کلہاڑی خریدی۔ کلہاڑی خریدنے کے بعد جب رسول خدا کے پاس آیا تو آپ نے کلہاڑی ہاتھ میں لی اور کہا کون ہے جو اس کلہاڑی کا دستہ دے؟ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں دیتا ہوں۔ تو اس نے لکڑی کا ایک دستہ بنا کے پوری کلہاڑی بنا دی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص جاؤ لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کے بیچو اور اس طرح اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرو، مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ شخص گیا اور چند دن اس نے کاروبار کیا، لکڑیاں کاٹتا تھا، اکٹھا کرتا تھا، ان کو بیچتا تھا، گھر کا اخراجات بھی پورا ہوتا تھا اور کچھ بچ بھی جاتا تھا۔ چند دنوں کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو بہت خوش تھا اور رسول خدا بھی بڑے خوش ہوئے۔ اور یہ طریقہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی کمائے، اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا، اور اپنے ہاتھ سے کمائی ہی بہترین کمائی ہوتی ہے۔ لوگوں کی طرف سے لوگوں پر امید رکھنا صحیح نہیں ہے۔ امید اسی پر رکھو جو سب کو عطا کرنے والا ہے۔ تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔